ایک शादी फरमाते हैं, मैंने वो इंसान कभी देखा ही नहीं है जो किसी के साथ धोखा करे, किसी के साथ दगा करे और उसके साथ धोखा ना हो, उसके साथ बुरा ना हो। हाँ, आपको चाहिए कि आप नेक बने रहें, नेक रास्ते पर चलते रहें, लोगों की मदद करते रहें, लोगों की हेल्प करते रहें, आप खुद अच्छे बने रहें। सारी दुनिया भी लग जाए ना आपके पीछे, आपको गिरा नहीं सकती। सारी दुनिया भी आपके पीछे लग जाए, आपका बुरा नहीं कर सकती। बस आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, नेक रहें, सच्चे रहें, तो आप ही कामयाब होंगे। हाँ, मैं आपको बताऊं कि एक बादशाह का बेटा था जो कि सैर व तफरीह पर निकला हुआ था। जा रहा था तो एक बूढ़ी खातून थी जिसकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, बहुत ही हसीन व जमील बेटी थी। एक झोपड़ी में, एक कुटिया में रहा करते थे। गरीबी बहुत थी तो उसी झोपड़ी में रहा करते थे। बादशाह के बेटे का गुजर हुआ, उसने उसको देख लिया। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो बादशाह का जो बेटा था उसका दिल उस पर आ गया और ऐसा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, बल्कि मोहब्बत ने उसको मवद्दत हो गई, इतनी लगन हो गई, इश्क हो गया। देखते ही देखते प्यार हो गया, देखते ही देखते इश्क हो गया। और जब इश्क हो जाता है, मोहब्बत तो अलग चीज़ है, इश्क अलग चीज़ है। इश्क में अगर माशूक सामने ना रहे तो फिर ऐसा लगता है कि अब रूह निकल जाएगी, अब जान निकल जाएगी। वो किसी आशिक से किसी ने पूछ दिया था कि इश्क एक ढोंग है, तू ढोंग करता है। वो सच्चा आशिक था, उसने कहा था कि इश्क एक ढोंग है। नहीं, तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, तो उसी का नाम जपा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर मैं तुझसे कहूँ इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे। तो इश्क जिसे हो जाता है तो फिर वो ये चाहता है कि माशूक उसका हमेशा उसके सामने रहे, उसके पास है। तो बादशाह के बेटे को इश्क हो गया उस लड़की से। उसने कहा जल्दी से मुझे मेरे पापा के पास ले चलो, मुझे मेरे बाप के पास ले चलो, मुझे अपने बाप से बात करनी है। बाप के सामने आया लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, अपने वालिद से कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करना चाहता हूँ। जाके अपने कमरे में लेट गया और उसी की यादों में, उसी के ख्यालों में रहा। लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन व जमील थी कि पहली बार देखते ही बादशाह का बेटा फिदा हो गया। सुबह हुई, रात गुजार दी, जागते जागते सुबह हुई तो आंखें सूजी हुई थी। नाश्ते पे जब सब लोग जमा हुए, नाश्ता करने के लिए बैठे तो इसकी आंखें सूजी हुई थी, अजीब सा चेहरा था। और जब इंसान किसी की सोच में, किसी की यादों में होता है, जब इंसान पर कोई टेंशन होती है तो फिर उसकी टेंशन अलग ही दिखती है कि इसे ये टेंशन है। उसके बाप ने जब उसका चेहरा देखा तो कहा, ऐ मेरे बेटे, तुझे किस चीज़ ने टेंशन में डाल दिया है? तू मेरा एक ही बेटा है, वो भी मन्नतों से पैदा हुआ है, और तू अगर टेंशन में रहेगा तो तेरा बाप सुख नहीं रह सकता है। तो मुझे बता दे किस चीज़ की टेंशन है ताकि उसका हल ढूंढा जाए। उसने डरते डरते कहा, बाबा मुझे एक टेंशन है। कहा बताना तो सही कि टेंशन क्या है। कहा बाबा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मुझे एक लड़की से इश्क हो गया है। और मैंने उस लड़की को देखा जब से मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊँगा बाबा, मेरी जान ही निकल जाएगी, मेरी रूह निकल जाएगी। बाबा मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे इश्क हुआ है। उसने कहा मेरे बेटे तो फिर तो टेंशन में क्यों है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब टेंशन हटा दे, टेंशन दूर रख, कहीं भी कोई भी हो मैं तेरी शादी उससे कराऊँ। उसने सुना, खुश हो गया कि मेरा बाप राजी हो गया, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो ठीक हो गया। उसके बाप ने जल्दी जल्दी लोगों को जमा किया, वजीरों को जमा किया और कहा सुनो उस लड़की का एड्रेस पता लगाओ, कहाँ पर है वो, हम खुद जाएंगे रिश्ता लेकर और अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराएंगे। बेटा बहुत खुश था। बादशाह अपने कुछ लोगों के साथ, अपने वजीरों के साथ, अपने लोगों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे उसके दरवाजे पर पहुंचा तो औरत ने दूर से देख लिया कि बादशाह आ रहा है। औरत मन ही मन में सोचने लगी कि अब इसकी तबाही का वक्त आ गया है, अब इसकी तबाही का वक्त शुरू हो गया है, अब ये तबाह व बर्बाद हो जाएगा। क्या मामला है, औरत ऐसा क्यों कह रही है? मामला बड़ा अजीब है, मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। मैंने क्या बताया था, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे आपके साथ भी बुरा होगा। लड़की की जो माँ थी वो अंदर नकाब ओढ़कर बैठ गई।
بادشاہ دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے لڑکی سے کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی نے دروازہ کھولا، کہا کون ہو آپ؟ کہا میں بادشاہ ہوں اور اپنے بیٹے کا رشتہ تیرے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں، تیرا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تیری ماں کہاں ہے؟ تو اپنی ماں سے پوچھ لے، تیری ماں جیسا کہے گی ویسا ہی رسم و رواج سے ہم شادی کریں گے، تو اپنی ماں سے پوچھ لے۔ تیری ماں کہاں ہے؟ سامنے بلا۔ تو بادشاہ نے جب اتنا کہا، لڑکی نے کہا میری ماں نقاب میں رہتی ہے، میری ماں سامنے نہیں آتی۔ کہا آپ 1 منٹ رکو، میں ماں سے پوچھ کے آتی ہوں۔ لڑکی ماں کے پاس گئی، کہا ماں بادشاہ آیا ہے۔ عورت تو سوچ رہی تھی کہ مجھے معلوم ہے بادشاہ کس نیت سے آیا ہے۔ کہا ماں وہ رشتہ لے کے آیا ہے، وہ کہتا اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے کرائیں گے، تیرا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں راضی ہوں۔ لڑکی نے کہا جب میری ماں کو منظور ہے، میری ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، میں راضی ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا اور لوٹ گیا، کہا فلاں فلاں دن شادی ہوگی اور ایسے ایسے انتظامات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہی جب دن ہوا، وہی جب دن آیا تو بادشاہ شادی لے کر کے آیا، شادی کی اور شادی کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ عورت کا چہرہ نہیں دیکھا ابھی۔ محل میں سارے لوگ جمع تھے، فنکشن کا ماحول تھا، شادی کا ماحول تھا، سارے لوگ جمع تھے۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک دوست تھا جو کہ بہت عزیز اور بہت خاص دوست تھا۔ بادشاہ کے دوست نے کہا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی تو میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی، جتنی حسین و جمیل تیری بہو ہے، تیری بیٹے کی بیوی ہے، اتنی حسین و جمیل، ارے اس کے ماں باپ پھر کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کہ جس کا بچہ ایسا ہے اس کے ماں باپ کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ بلاؤ نا ان کے ماں باپ کو، ذرا ان کا بھی چہرہ دیکھیں کہ وہ کتنے حسین و جمیل ہیں، وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا باپ شاید زندہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں ہی سے ملاقات ہوئی ہے اور ابھی تک رشتہ طے ہوا، شادی ہوئی تو اس کی ماں سے ہی ملاقات ہوئی ہے، اس کا باپ شاید زندہ نہیں ہے۔ کہا اس کی ماں کو لایا جائے۔ ماں آنے کے لیے تیار نہیں تھی تو زبردستی اٹھا کے لایا گیا ماں کو۔ اس کی ماں، اس لڑکی کی ماں بیچ دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے نقاب کو ہٹا لیں، لوگ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے اس کی ماں کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی اچھی اس کی ماں ہوگی کہ جس نے ایسی بچی کو جنم دیا گیا، ایسی خوبصورت لڑکی کو پیدا کیا گیا۔ آپ اپنا نقاب ہٹائیں۔ اس نے کہا بادشاہ میں نقاب نہیں ہٹا سکتی۔ کہا ہٹا لیجئے ورنہ زبردستی کی جائے گی۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو سنو، ٹھیک ہے میں اپنے نقاب کو ہٹاتی ہوں۔ جیسے اس خاتون نے نقاب کو اٹھایا، جیسے اس نے اپنے پردے کو اٹھایا تھا تو بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کہو خاتون تو کہاں سے آ گئی؟ تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہا ہاں میں ابھی تک زندہ ہوں۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو انسان کسی کے ساتھ برا کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اس کے سامنے وہ دن ضرور آئے گا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوگا۔ آج بادشاہ کا یہ انصاف کا دن تھا، آج بادشاہ کا یہ ذلت کا دن تھا۔ کہا تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہا ہاں میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس کے دوست نے کہا کیا معاملہ ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ خاموش۔ عورت نے کہا یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں واقعہ کیا ہے، میں بتاتی ہوں سارا منظر۔ اس کی زبان نہیں پھوٹے گی، یہ نہیں بتا سکتا، میں بتاتی ہوں کہ ایک دن میرے 2 بچے میرے ساتھ تھے، میں بہت غریب تھی، میرے شوہر کا انتقال بہت پہلے ہو گیا، میں بہت غریب تھی، میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، ان کو میں نے گھر پہ رکھا، ان کو میں نے گھر پہ چھوڑا۔ میں نے سوچا بادشاہی ہے جو مدد کر سکتا ہے، بادشاہ بہت زیادہ پیسے والا ہے، تو بادشاہ کے پاس میں آئی، اسی کے پاس آئی تھی اپنی فریاد لے کر۔ میں نے اس کو اپنی فریاد سنائی تھی، میں نے اس سے کہا تھا کہ میری مدد کر دو، میرے 2 بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، اگر میں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا تو وہ مر جائیں گے، ان کی تڑپ، ان کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا کہ اگر تجھے روٹی چاہیے، اگر تجھے پیسے چاہیے، تجھے خیرات چاہیے، تو پہلے مجھے خوش کر، پہلے میرے ساتھ بدکاری کر، پہلے میرے ساتھ گناہ کر، منہ کالا کر، پھر میں تجھے خیرات دوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ اللہ کے واسطے
مجھ پر رحم کر، میرے 2 بچے بھوکے ہیں، 3 دن سے بھوکے، وہ مر جائیں گے۔ لیکن اس نے کہا تھا میں کچھ نہیں جانتا، میں سب کچھ نفس کو مانتا ہوں، میرے نفس کو خوش کر دے، مجھے خوش کر دے، میں تجھے خیرات دے دوں گا، تیری بچوں کی جان بچ سکتی ہے۔ لیکن اس نے پتا کیا کیا؟ مجھے 3 دن تک اپنے گھر پہ رکھا تھا، 3 دن تک اس نے میرے ساتھ بدکاری کی، 3 دن تک اس نے منہ کالا کرایا، 3 دن تک اس نے گناہ کروایا، 3 دن تک اس نے بدکاری کی تھی۔ جب میں 3 دن کے بعد اس کے پاس خیرات لے کے نکلی تھی نا، میں اپنے گھر گئی تھی، میرے بچے نہیں بچے تھے، میرے بچے مر چکے تھے، میرے منہ سے چیخ نکلی اور میں نے اسے بد دعا دی تھی۔ جو 3 دن تک میں نے اس کے یہاں بدکاری کی، جو اس نے میرے ساتھ بدکاری کی، تو میں نے اسے بد دعا کی تھی، جو میں خیرات لے کے آئی تھی میں نے اسے وہی خیرات واپس کر دی۔ کا کیا مطلب؟ کہ یہ جو میری بیٹی دیکھ رہے ہو، جس کی آج شادی ہوئی ہے اس کے بیٹے کے ساتھ، پتہ ہے یہ اسی کی بیٹی ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، حمل ٹھہرا، یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بیٹی پیدا ہوئی، اور آج میں نے اس کی شادی اسی کے بیٹے کے ساتھ کروا دی۔